یہ دہشت گرد دوران آپریشن افغانستان میں اپنے سہولتکاروں اور ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے. شام کو جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا ہے جس میں تمام مغوی مسافروں کو بازیاب کروایا گیا. سب سے پہلے فورسز کے نشانہ بازوں نے خودکش بمباروں کو جہنم واصل کیا جی اور پھر مرحلہ وار بوگی سے بوگی کلیئرنس کی اور وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. ان کی کل تعداد 33 ہے. آپریشن کے دوران جو کلیئرنس آپریشن تھا اس میں کسی بھی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا. فائنل کلیئرنس سے پہلے وہاں پر جو مسافر دہشت گردوں کی بربریت کا شکار ہوئے ان کی تعداد 21 ہے. اس کے علاوہ ریلوے پکٹ پر تعینات 3 FCC جوان شہید ہوئے جبکہ FCC کی غزہ بند سکاؤٹس کا ایک جوان کل دوران آپریشن شہید. جعفر ایکسپریس پر حملہ. سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مکمل. تمام یرغمال مسافروں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا. تمام 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. آپریشن سے پہلے دہشت گرد 21 معصوم جانیں لے چکے تھے. آپریشن کے دوران کسی بھی معصوم شہری کی جان نہیں گئی. FCC کے 4 جوان شہید ہوئے. 3 جوانوں کو چوکی کے قریب شہید کیا گیا. کلیئرنس آپریشن کے دوران کوئی جوان شہید نہیں ہوا. DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو. کہا کہ دہشت گرد سیٹلائٹ فون کے ذریعے افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں سے رابطے میں تھے. مسافروں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے. بیرونی آقاؤں کی ایما اور سہولت کاری کے ذریعے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. دہشت گردوں کا دین اسلام اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. کسی کو معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. یہاں پہ آپ کو یہ 3 ابھی نظر آ رہے ہیں یہ کالے رنگ کے. اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ رکیں تو یہ وہ جگہ ہے جو کل ہم آپ کو جیسے سیکورٹی ذرائع سے خبر بھی دے رہے تھے کہ انہوں نے ٹولیوں کے اندر ان معصوم مسافروں کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کے درمیان میں اس کے ساتھ جو سا ہے خودکش بمبار بیٹھے ہوئے تھے. جو آپریشن فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا اس میں پہلے جو ہمارے جوان ہیں جو آپریشن کر رہے تھے جو ہمارے SSG کے جوان ہیں انہوں نے پہلے دے ٹک آؤٹ دیز سوسائڈ بامبرز. اور جب یہ سوسائڈ بامبر دے ٹک دیم آؤٹ آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر یہ جو وہاں پہ یہ مسافر تھے جن کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا تھا یہ پھر جون سا ہے وہاں سے مختلف سائڈوں پہ ونس وہ جو ان کو ٹیک آؤٹ کر لیا سوسائڈ بامبر کو تو یہ نکلے وہاں جو آپریشن پارٹی ہے جو کہ آپریشن کر رہی تھی کلیئرنس آپریشن دین دے پھر وہ اس کے بعد ٹرین میں بوگی میں گئے اور وہاں پہ بھی پہلے انہوں نے جو سوسائڈ بامبرز تھے دے ٹک دیم آؤٹ ان کو انہوں نے لیکویڈیٹ کیا اور ان کو جہنم واصل کیا اور اس کے بعد یہ بوگی بائی بوگی کلیئر کرتے گئے. پاکستان ایئر فورس بھرپور طریقے سے شامل تھی اور جیسے یہ اور ان کی پوری سپورٹ تھی اس آپریشن میں اور یہ بڑا ایک پروفیشنل طریقے سے آپریشن کیا گیا ہے. بڑی احتیاط کے ساتھ بڑا سلو طریقے سے بڑے ڈیلیبریٹ طریقے سے. DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کے دوران سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے جعفر ایکسپریس پر حملے کی تفصیلات بتائیں اور آگاہ کیا کہ کلیئرنس آپریشن کیسے کیا گیا. انہوں نے کہا دہشت گردوں نے 3 ٹولیوں میں مسافروں کو بٹھایا ہوا تھا. مسافروں کی ٹولیوں کے ساتھ خودکش بمبار بھی موجود تھے. پاکستان ایئر فورس کی مدد سے جوانوں نے سب سے پہلے ان خودکش بمباروں کو نشانہ بنایا پھر ایک بوگی کو کلیئر کرایا گیا. کلیئرنس آپریشن میں بڑی احتیاط برتی گئی. کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا. ہم نے بغیر نقصان کے یرغمالیوں کو بازیاب کروایا. ریلوے حکام کے مطابق ٹرین میں 440 مسافر سوار تھے. ریسکیو آپریشن میں پاکستان آرمی ایئر فورس FCC اور SSG کمانڈوز نے حصہ لیا. جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے تو چند منٹوں میں ہی بھارتی میڈیا میں نہ صرف اس واقعے کی گمراہ کن رپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے بلکہ آپ نے شاید یہ دیکھا بھی ہو کہ پرانی فوٹیجز پرانی تصاویر انفیکٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر بھی وہاں پہ نشر کرنا شروع کر دی جاتی ہے. کچھ مخصوص ہمارے جو سیاسی عناصر ہیں پاکستان میں بھی وہ بھی جون سے بڑھ چڑھ کر اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کر لیتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی ریاست کے اور عوام پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں وہ دہشت گردی کے اس بھیانک عمل کے لیے بے بنیاد جواز پیدا کرتے نظر آ رہی ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ذاتی اپنے سیاسی اقتدار کی ہوس میں کچھ عناصر قومی مفاد کو بھی بھینٹ چڑھا رہے ہیں.
واقعے کے چند منٹوں بعد بھارتی میڈیا پر گمراہ کن رپورٹنگ شروع ہوئی۔ بھارتی میڈیا پر پرانی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ویڈیوز چلائی گئیں۔ دہشت گرد اور ان کے آقاؤں کا گٹھ جوڑ واضح ہو گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو، کہا پاکستان میں کچھ مخصوص سیاسی عناصر بھی بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ سیاسی اقتدار کی ہوس میں کچھ عناصر قومی مفاد کو بھی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ پاکستان کی باشعور عوام ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز افواج پاکستان انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کر رہی ہیں۔ آئے روز ہماری شہادتیں اور قربانیاں اس قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، they are a symbol of resistance and fight against this menace of terrorism in Pakistan. پاک فوج روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زائد انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کر رہی ہے۔ ہماری شہادتیں اور قربانیاں قوم اور دنیا کے سامنے ہیں، جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف مزاحمت کی علامت ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو، کہا مگر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاست دانوں اور معاشرے کے کردار پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ دہشت گردوں کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے، مگر اس معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم کا ایک بیانیہ ہوگا، اس کا کیا بنا؟ آپ کچھ لوگوں کو کبھی کبھی تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، مگر ہمیشہ سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے سانحے سے بچ گئے۔ بلوچستان میں جاری آپریشن منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ آپریشن کے دوران 33 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آپریشن کے دوران ایک شہادت کا بھی نہ ہونا کسی معجزے سے کم نہیں۔ فائنل آپریشن سے پہلے 4 ایف سی جوان شہید ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی خصوصی گفتگو، کہا کہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کی سازش ناکام ہوئی، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردوں کے ہینڈلرز، سپورٹرز کا تعاقب کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑیں گے۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ بھارتی میڈیا نے واقعے پر بہت پروپیگنڈا کیا۔ تحریک انصاف کو بھی شرمسار ہونا چاہیے، یہ جھوٹا بیانیہ چلا رہے تھے۔ بھارتی میڈیا، بی ایل اے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس واقعے پر ایک زبان بولی۔ بی ایل اے، بھارتی میڈیا اور پاکستان تحریک انصاف کے جھوٹے بیانیے کو بھی شکست ہوئی۔ بعض سیاسی عناصر نے واقعے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا۔ جن لوگوں نے اس واقعے پر سیاست کی مذمت کرتے ہیں، سیاسی عناصر جنہوں نے پاکستان میں اس افسوسناک اندوناک واقعے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے تحریک انصاف نے استعمال کیا، بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور وہ بی ایل اے کی زبان بول رہے تھے، وہ انڈین میڈیا کی زبان بول رہے تھے، یعنی انڈین میڈیا، بی ایل اے اور پی ٹی آئی ایک زبان بول رہی تھی اس واقعے کے اوپر، مگر یہ جو سیاست اس پہ کھیلی گئی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعظم امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا رابطہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دہشت گرد حملے کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا شہداء کے خاندانوں سے اظہار افسوس، کہا پوری قوم اس بزدلانہ حملے اور معصوم جانوں کے ضیاع پر صدمے میں ہے۔ اس قسم کے بزدلانہ حملے پاکستان کے امن کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ درجنوں دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ جو ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، بندوق اٹھائے گا، ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی۔ آئینی طور پہ ہمارا یہ حق ہے کہ بندوق کا جواب بندوق سے دیا جائے۔ ریاست نے یہ جنگ لڑنا ابھی شروع ہی نہیں کی۔ جس دن ریاست نے یہ جنگ لڑنا شروع کر دی نا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہارا کون جیتا۔ یہ خون جو بہایا گیا ہے، اس خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا۔ جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا اس کا خاتمہ کریں گے، جو ریاست توڑنے کی بات کرے گا اس کا قلقمہ کریں گے۔ کوئی بھی ملک توڑنے کی بات برداشت نہیں کرتا، 1 انچ پر بھی کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ ریاست مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن یہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے۔ کیا ریاست دہشت گردوں سے معافی مانگے؟
ہمیں اب اس لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گرد بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، کالعدم تنظیمیں بندوق کے زور پر اپنی بات کرتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بلوچستان میں کون قتل و غارت کر رہا ہے، ہم ان کا نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں، کیوں حقیقت پر بات نہیں کی جاتی۔ ریاست کی جانب سے بار بار موقع دیے جانے کے باوجود دوبارہ اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، نہتے مزدوروں اور مسافروں کو مارا جاتا ہے، عام بلوچ کو برگلایا جاتا ہے۔ یہ کون سی بلوچ روایات ہیں؟ دہشت گردی پھیلانے کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے، دہشت گردی کی جنگ گھر گھر تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو اب سوچنا ہوگا، حکومت نے اپنی رٹ قائم کرنی ہے، بلوچستان میں امن کا سورج بحال کریں گے۔ سماج دشمن عناصر، دہشت گرد تنظیمیں بلوچ خواتین اور معصوم طلباء کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر کے دشمن کے ایجنڈے کی تکمیل پر کار فرما ہے۔ بلوچستان اسمبلی کا یہ ایوان صوبے میں ملک دشمن عناصر اور دہشت گرد گروہوں کی جانب سے حالیہ کی جانے والی دہشت گردی کے واقعات کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں حالیہ دہشت گردی کے واقعے کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد صوبائی مرشد مینا مجید نے پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا، یہ ایوان بلوچستان میں دشمن عناصر اور دہشت گرد گروپوں کے حالیہ دہشت گردانہ واقعات کی مذمت کرتا ہے۔ مطالبہ ہے دہشت گرد گروپوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ دہشت گرد تنظیمیں صوبے کی خواتین کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ رکن بلوچستان اسمبلی فراز عظیم شاہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بات فاتحہ اور مذمت کرنے سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ بلوچستان میں آج جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، سب ہوش کے ناخن لیں۔ علیحدگی پسند تنظیموں اور نوجوانوں کے پہاڑوں میں جانے کے ذمہ دار سیاستدان ہیں۔ اسپیکر بلوچستان نے فراز عظیم شاہ کا مائک بند کر دیا۔ فراز عظیم شاہ احتجاجاً اسپیکر کی نشست کے سامنے نیچے بیٹھ گئیں۔ ساتھ ہی اراکین اسمبلی نے فراز عظیم شاہ کو منا کر واپس نشست پر بٹھایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا جعفر ایکسپریس آپریشن مکمل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ 21 شہریوں اور 4 FC جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مؤثر کارروائی میں 33 دہشت گرد جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کی تعریف۔ مسافروں کو بازیاب کرانے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ صدر مملکت کا جام شہادت نوش کرنے پر 4 FC جوانوں کو خراج عقیدت۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت، کہا کہ دہشت گردوں کے حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر شدید رنج ہے۔ ایسی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کے امن و امان کو سبوتاژ نہیں کر سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تمام مسافروں کو بازیاب کرانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، کہا دہشت گرد اس دھرتی کا بوجھ ہیں، قوم کی حمایت سے اس ناسور کے ہمیشہ کے خاتمے کے لیے وقت آ گیا، دہشت گردوں کے ساتھ سہولت کاروں سے بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔